الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ یقین مطلوب اور یقین کامل بدون عمل کے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات پہ یقین، اللہ کی ذات پہ اعتماد، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن بغیر عمل کے یہ حاصل ہوتا نہیں۔ کوئی کہے مجھے اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے، عملی زندگی ویسی نہیں ہے۔ مجھے اللہ کی ذات پہ بڑا یقین ہے، تو اس یقین کے ان بولوں کی کوئی قیمت نہیں جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ ہو۔ تو عمل کے ساتھ ہی یقین کامل نصیب ہوتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں عند اللہ مومن ہوں، اللہ کے ہاں میں مومن ہوں، اور ساری دنیا مجھ کو مردود سمجھے تو میرا کوئی ضرر نہیں۔ سبحان اللہ، اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے نا، اور ساری دنیا مجھے جھٹلا دے تو مجھے سے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر عند اللہ مردود ہوں اور ساری دنیا کتب اور غوث اور ابدال سمجھے تو میرا کوئی نفع نہیں۔ تو بڑا بزرگ ہے، تو بڑا نیک ہے، تو بڑا اچھا آدمی ہے، ہاں؟ اور ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نظر رحمت فرما دے، رضا والا، خوشی والا اللہ معاملہ فرما دے۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے ہر دل عزیزی، ہر دل عزیز کے لائے، یہ بندہ بڑا ہر دل عزیز ہے، ہاں، بڑا شوق ہوتا ہے، اور اس دل عزیزی کے معاملے میں دین میں مداحنت سے کام لیتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کے دل میں بیٹھنا تو آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا فتنہ ہے، ہر دل عزیزی کا فتنہ، کہ لوگ مجھ سے میری تعریف کریں اور ہر دل عزیز بنوں۔ ہر دل عزیزی مطلوب نہیں، مطلوب تو بس یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس کی رضا کی فکر ہو۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو جب آدمی اس مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، ہر دل عزیزی کے فتنے میں، تو ہر وقت اس کی نظر مخلوق پہ ہوتی ہے کہ میری بات سے، میرے عمل سے، میرے اس فیصلے سے لوگوں کا رویہ کیا ہوگا۔ پسندیدگی کی نظر ہوگی یا ناپسندیدگی کی نظر ہوگی، مخلوق پہ نظر ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ کی رضا مطلوب بن جائے تو پھر اپنی زندگی کے ہر عمل میں اللہ پہ نظر ہوگی، مخلوق کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو جب آدمی ہر دل عزیزی کی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو ہر وقت مخلوق پہ نظر رکھتا ہے کہ مخلوق کی طرف سے رد عمل کیا آئے گا، لوگ اس پر کیا تبصرہ کریں گے، لوگوں کی میری تقریر کیسی لگی، لوگ نے واہ واہ کی نہیں کی۔ اور ایک یہ ہے کہ بھائی ہم تو وہ بات کریں گے اور وہ کام کریں گے اور وہ فیصلہ کریں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ فرمایا موحد کو ایسا اطمینان ہوتا ہے جو واقعی ہی اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کے توحید پہ ایمان لے کے آتا ہے۔ سنیے ذرا، فرمایا موحد آدمی کو ایسا اطمینان ہوتا ہے جیسے کہ بچے کو ماں کی گود میں اطمینان ہوتا ہے۔
بچہ ماں کی گود میں جا کر بالکل بے فکر ہو جاتا ہے. اب اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا جو واقعی موحد ہوتا ہے، جسے کامل توحید نصیب ہوتی ہے، جسے اللہ کی ذات پہ صحیح یقین اعتماد ہوتا ہے، وہ ہر وقت اپنے آپ کو ایسا اطمینان والا محسوس کرتا، کوئی خوف نہیں اس پر. جو موحد ہوتا ہے، اور جو موحد نہیں ہوتا، جس کی توحید میں دائیں بائیں کے بہت ساری چیزوں کی ملاوٹ بھی ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس سے یہ ہو جائے گا. مادیت، لوگ، زمانہ، برادری، ان سب کو اللہ کی توحید میں شریک کر لیتا ہے. یہ موحد نہیں ہے، اس نے اپنی توحید خطرے میں ڈال دی. یہ ان سے بھی ایسے ہی ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق تھا. یہ ان سے بھی ایسا خوف کھاتا ہے جیسے اللہ سے خوف کھانے کا حق تھا. یہ ان سے بھی وہی امید رکھتا ہے جو اللہ کا حق تھا امید رکھنے کا. تو موحد کہاں ہوا؟ توحید پرست کہاں ہوا؟ جو خالص موحد ہوتا ہے اور صرف اللہ کی ذات پہ یقین اور ایمان رکھتا ہے، اس کی زندگی میں ایسا اطمینان ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود میں جا کر مطمئن ہو جاتا. کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں. اور آج یہی تو توحید نہیں ہے، یہی تو اللہ کی ذات پہ اعتماد نہیں ہے کہ اگر کھڑکی کا دروازہ ذرا بار بار ہلنے لگ جائے تو ڈرنے لگتے ہیں. پردہ بار کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کچھ نے کر دیا. اور اگر گارڈن کے اندر سے کچھ لکھا تعویذ مل جائے تو پھر تو راتوں کی نیند ہی ختم ہو گئی. پھر تو راتوں کی نیند ہی ختم ہو گئی. کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کر دیا. یہ تھوڑی توحید ہے. انجانا سا خوف گھیرا ہوا ہے، دور کی بیماریوں نے پریشان کر رکھا ہے. یہ خوف کیوں ہے؟ یہ خوف اس لیے ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ آج توحید کامل نصیب نہیں، اللہ کی ذات پہ یقین اعتماد ختم ہو گیا. ہم آج مادیت پر ایسا ایمان لاتے ہیں کہ اللہ میاں تو وہ دنیا بنا کے چلے گئے، اب وہ ہوگا وہی جو مادیت سے ہوگا، بس ان اسباب سے ہوگا. اللہ میاں تو دنیا بنا کے بیٹھ گئے، اب بس دنیا جو چل رہی ہوگی نا وہ اسباب کے زور پہ چل رہی. بس جس کے پاس اسباب وسائل ہیں بس اس کی زندگی بن جائے گی، جس کے پاس نہیں ہے تو بس وہ تو مر گیا. جس نے یہ احتیاطی تدابیر کر لی بس وہ تو بیماریوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے نہیں کی بس وہ تو بس تباہ ہو گیا. تو یاد رکھیے گا، جو اسباب و وسائل پہ اعتماد کر کے زندگی گزارتا ہے ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کو زوال ہے، ان تمام چیزوں کو زوال ہے. اور جو اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے زندگی گزارتا ہے وہ مطمئن رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو زوال نہیں. جو اسباب و وسائل پہ زندگی گزارتا ہے نا وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، خوف میں رہتا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو زوال ہے. ان چیزوں کو تو زوال ہے. اور جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے زندگی گزارتا ہے وہ مطمئن رہتا ہے، اس لیے کہ نہ اس کی صفات کو زوال ہے نہ اس کی ذات کو زوال ہے. تو فرمانے لگے کہ موحد کو یعنی واقعی جسے توحید نصیب ہے، اللہ کی ذات پہ، صفات پہ ایمان، یقین، اور اس ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا. برادری عزت دے گی، زمانہ عزت دے گا، اس چیز سے یوں ہو جائے گا، ارے میاں نہیں ہوگا، کسی سے ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. کسی سے کچھ نہیں ہوگا، نہ کسی چیز میں بیماری رکھی ہے کسی نے، نہ کسی میں شفا، بس اللہ کی مرضی ہے، اس ذات کی مرضی ہے.
تو فرمایا جو شخص موحد ہوگا اس کو ایسا اطمینان ہوتا ہے جیسے بچے کو ماں کی گود میں اطمینان ہوتا ہے. بچہ ماں کی گود میں جا کر بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، اب اس پر کسی کا خوف نہیں. ایسا ہی توحید اور موحد آدمی ہر وقت مطمئن رہتا ہے، کسی کا خوف نہیں، کسی کا خوف نہیں. اس کو اللہ میاں نے یوں کہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا خوف علیہم. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا. یہاں تو انجانا سا خوف ہے اور پتہ نہیں کیوں خوف ہے، بس اوقات وجہ بھی نہیں پتا ہوتی خوف کری کیوں ہے. اس لیے خوف ہے کہ جس ذات کا یہاں یقین ہونا تھا وہ نہ رہا، اب خوف ہی خوف ہے، اب خوف ہی خوف، خوف ہی خوف. تو سبحان اللہ، یہ جو توحید ہے نا، اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اس سے آخرت نہیں بنتی، دنیا بھی جنت بنتی ہے، دنیا بھی جنت بنتی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ اللہ کریم کہہ رہے ہیں جو اللہ کی ذات پہ اعتماد اور یقین رکھتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ کہتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی. بندہ جیسے میرے بارے میں گمان رکھتا ہے نا، میں ویسے میں اس کا معاملہ کرتا ہوں. اس کا گمان میرے بارے میں پھس پھسا ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اللہ بھی کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، الیاذ باللہ. پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اور ایک یہ کہ وہی ذات کرے گی، اسی سے ہوگا. کیا مشکل ہے اس کا؟ لیکن اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے عمل چاہیے، عمل چاہیے. مسلسل صلاۃ الحاجت پڑھے، مسلسل اللہ کی مدد لینے کے لیے دعا کا اہتمام کریں، مسلسل اللہ کی مدد لینے کے لیے صدقہ خیرات کریں. اب تو آپ کو سینکڑوں نفل پڑھنے پڑے نا، لیکن جب ہو جائے گا تو پھر چند نفلوں سے بھی آپ اللہ سے اپنی بات منوا لیں گے. پھر آپ یقین سے پڑھیں گے، پھر آپ یقین سے پڑھیں گے. کمشنر ہمارے پاس پولیس والا ہوتا ہے، میں کہتا رہا ہوں آپ برطرف 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 رٹ لگا دوں، برطرف سینکڑوں بار نہیں ہزاروں مرتبہ کہہ دوں، برطرف ہو جائے گا. اور کمشنر صاحب کہتے ہیں آج سے آج برطرف ہے اس نوکری سے، ہو جائے گا نا. کیا چیز ہے اس کے اندر؟ وہ صلاحیت موجود ہے نا کہ اس کے ایک بولی کافی ہو گئے، ایک بولی کافی ہو گئے. تو ایسی میرے عزیزو، جب یقین کامل ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد کامل ہوتا ہے، تو پھر لمبے چوڑے وظائفوں کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اللہ کے پر 2 رکعت حاجت ہی کافی ہوتی ہے. پھر لمبے چوڑے وظائفوں کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر نبی کے 2 سنتوں سے کافی بات بن جاتی. تو یہ بڑی نعمت ہے، اللہ کی ذات پہ یقین، اطمینان، اعتماد. تو حضرت فرمانے لگے موحد کو ایسا اطمینان ہوتا ہے جیسا کہ بچے کو ماں کی گود میں اطمینان ہوتا ہے. بچہ ماں کی گود میں جا کر بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، بس ایسا کہ کسی کا خوف نہیں رہتا، کسی کا خوف نہیں رہتا. تو یہ چیز نصیب ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں اللہ کی ذات کا بالکل تعارف نہیں نا، بالکل تعارف نہیں، وہ سب سے زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ نفسیاتی مرض ہے، وہ سب سے زیادہ ڈپریس رہتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس دنیا بھری پڑی، اتنی چمک دمک کے ایسا لگتا ہے دنیا کی جنت میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر جہنم ہوتی ہے، ان کے اندر جہنم ہوتی ہے.
دائیں بائیں لگتا ہے جنت میں، لیکن حقیقت میں اندر جہنم ہوتی ہے. کیوں؟ وہ ذات نہیں ہے اندر، اس ذات کا تعارف نہیں ہے جو اندر سے خوف نکال دے، بے چینی نکال دے، بے سکونی نکال دے. اس ذات کا تعارف نہیں ہے. اور مسلمانوں میں بھی جو جتنا اللہ کی توحید سے دور ہوتا رہے گا اور اللہ کی معرفت سے اور عظمت سے دور ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ خوف کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ بے چینی کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اب مرضی ہے خوف کی زندگی گزارنی ہے یا بے خوف ہو کی زندگی گزارنی ہے. اس لیے جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں وہ زیادہ خوف زدہ ہیں، اور جو مسجدوں کے اندر ہے الحمدللہ وہ زیادہ مطمئن ہوتے ہیں. کمزور ہم لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کا نام کانوں میں پڑتا رہتا ہے نا. تو جو مسلمان جتنا اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا خوف کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا بے چینی کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا خوف سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور یہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے. آپ مشاہدہ کر لیں، آپ مشاہدہ کر لیں دو سکے بھائیوں میں، ایک اللہ کے قریب اور ایک اللہ سے دور ہے. ایک گھر اللہ والوں کا ہے اور ایک گھر کے اندر اللہ کا تذکر نہیں. دونوں گھروں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ تو مشاہدہ ہے. تو اللہ کی توحید جسے نصیب ہو جاتی ہے اور جو موحد ہو جاتا ہے وہ ایسا مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود میں بے خوف اور مطمئن ہو جاتا ہے. ایسا مطمئن ہو جاتا. حق تعالیٰ کی عظمت دل میں آ جائے تو کسی کی زبان سے اپنی نسبت تعظیمی کے الفاظ سننے سے شرم آنے لگے. اللہ اکبر. حق تعالیٰ کی عظمت دل میں آ جائے تو کسی کی زبان سے اپنی نسبت تعظیمی الفاظ سننے سے شرم آنے لگے. جیسا کہ جیسے ملازم، خادم کلیکٹر کے سامنے کوئی اس کی تعریف کرے تو بتا شرم آتی نہیں آتی؟ یا اس کے میں دوسرا لفظ ہوں، کسی کا بڑا شیخ بیٹھا ہو، محترم استاد بیٹھا ہو، اس کے سامنے کسی نالائق بچے کی تعریف ہونے لگے اور تیسرا آدمی آیا اس کی تعریف، اس کو شرم آئے گی نہیں آئے گی؟ کس کے سامنے میری تعریف کر رہا ہے، جس کے سامنے میری ساری کمزوریاں سامنے، جو میرے سارے عیب جانتا ہے، اور یہ تیسرا آیا ہے میری تعریف کر رہا ہے. تو تعظیم کے الفاظ سے شرم آنے لگے گی. ایسی اگر دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، سبحان اللہ، اپنے بڑائی کی جو نسبت ہو رہی ہے اس سے شرم آنے لگے گی. بڑائی تو صرف اللہ کو زیبا ہے. ہمارے اوپر تو کریم مولا کی ستاریت کا پردہ ہے، بس اس ذات کی ستاریت کا پردہ ہے. جیسے اس جلد سے اندر کی گندگی چھپی ہوئی ہے، اسی طرح اس کی ستاریت کے پردے سے ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں، ہماری کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں. بس یہ مہربانی ہے اس کی. ہمارے اندر تکبر اس وقت تک ہے جب تک خدا تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں. ہمارے دل میں اپنی بڑائی اس وقت تک ہے جب تک کہ دل میں اللہ کی بڑائی نہیں، اللہ کی عظمت نہیں. اگر عظمت حق دل میں آ جائے تو پھر کہاں اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اپنی بڑائی، پھر کہاں کبر. یہ دل جب اللہ کی بڑائی سے خالی ہوتے ہیں تب تکبر آتا. فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، رب تو میں ہوں، انا ربکم الاعلی. اس کے دل اللہ کی عظمت سے خالی تھے. تو جو جس قدر اللہ کی عظمت سے دور ہوتا چلا جائے گا خطرہ ہے تکبر اور غرور پہ مبتلا ہوتا چلا جائے گا.
اور جس قدر اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اضافہ ہوگا اتنا ہی وہ متواضع ہوتا چلا جائے گا، اس کے اندر تواضع آتی چلی جائے گی، اس کے اندر تواضع آتی چلی جائے گی۔ اور تواضع کس کا نام ہے؟ تواضع اس کا نام ہے کہ اپنی کسی اچھائی پر، کسی نیکی کو، کسی خدمت کو، کسی اچھے کام کو کوئی بڑی خدمت نہ سمجھے، بس یہ سمجھے کہ اس دربار میں جانے کے پتہ نہیں لائق بھی ہے یا نہیں۔ یہ تواضع ہے۔ تواضع اس کا نام نہیں بندہ حقیر فقیر، اس کا نام تواضع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا نام اس لیے کہ اگر آدمی کہتا ہے بندہ حقیر فقیر، کوئی کہتا ہے ہاں واقعی آپ حقیر ہی ہیں، تو کتنا غصہ آئے گا، کتنا غصہ آئے گا۔ تواضع یہ ہے کہ اپنی کسی خوبی پہ نظر نہ ہو، اور یہ تبھی ہوگا جب اللہ کی عظمت آئے گی۔ آدمی کسی بزرگ کی عظمت دل میں رکھے نا، کسی واقعی دل میں اس کی عظمت ہے، تو کتنا بھی اچھا تحفہ لے کے جائے گا تو کیا ہوگا؟ بس حضرت قبول فرما لے، بس اللہ کرے حضرت کو پسند آ جائے، اللہ کرے حضرت کی چاہت کے مطابق ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں تو بڑا تحفہ دے کے آیا ہوں۔ اگر یہ خیال ہے اس کے دل میں عظمت نہیں سامنے والے کی، اس کا مطلب ہے کہ سامنے والے کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، اپنا تحفہ ان سے بھی بڑا سمجھ رہا ہے۔ ایسی جب اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں آتی ہے تو پھر آدمی کے اندر تواضع آتی ہے کہ میری خدمات کیا، اور میری عبادت کیا، اور میری نیکی کیا۔ ہاں، جیسے اس ذات کی شان ہے اور جیسے اس کے احسانات ہیں، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تواضع جس قدر نصیب ہوگی جب اللہ کی عظمت اور بڑائی ہوگی۔ حضرت فرمانے لگے زبردست قوت کی چیز، زبردست طاقت کی چیز، فرمایا یہ اعتقاد میری زندگی ہے، جہاں کوئی تکلیف پہنچی فوراً یہ خیال ہوتا ہے اس میں ثواب ہے۔ سبحان اللہ، یہ اعتقاد میری زندگی ہے۔ کیا اعتقاد ہے؟ اور یہ زندگی میں بڑی طاقت کی چیز ہے، اس سے بڑی طاقت زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں طاقت، گولیاں کھا لو، دوائیاں کھا لو، پتہ نہیں طاقت کے کیا کیا نسخے استعمال فرماتے ہیں۔ اور فرمایا زندگی کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ یہ اعتقاد، یہ یقین کہ جہاں تکلیف پہنچی فوراً مجھے یہ اعتقاد نصیب ہے کہ اس پر ثواب ملے گا۔ یہ زندگی کی بڑی طاقت ہے، اور کسی کو یہ نصیب ہو جائے بڑی سی بڑی آزمائش کے اندر بھی مایوس نہیں ہوگا، بڑی سی بڑی مصیبت میں بھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا، بڑی سی بڑی تکلیف کے اندر بھی ڈپریس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اسے زندگی کی سب سے بڑی طاقت حاصل ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ یہ اعتقاد، یہ یقین کہ جو تکلیف پہنچی اس پر انعام ملے گا، اور جتنی بڑی تکلیف پہنچی اتنا بڑا انعام ملے گا، جتنی بڑی آزمائش آئی اتنا بڑی کمائی ہوگی۔ بھائی رات بھر جاگیں گے آپ تو کاروبار بڑا ہو جائے گا، تو بتائیے وہ تکلیف رہتی ہے؟ تکلیف نہیں رہتی نا۔ پھر کہتے میاں کیا کرنا ہے، روزانہ سویرے نکلتے ہو شام واپس لوٹتے ہو دکان سے، اتنے تھکتے ہو، کوئی 1 سال 2 سال زندگی 50 سال ہو گئے تمہارا یہ معمول ہے، تھکتے نہیں؟ لیکن ایک اعتقاد ہے نا، دکان پہ جائیں گے تو مال آئے گا، دکان پہ جائیں گے پیسہ آئے گا، دکان پہ جائیں گے نفع ہوگا۔ تو بتائیے مشقت لگتی ہے؟ بلکہ جس دن دکان بند ہوتی کوستے رہتے ہیں دکان بند کرنے والوں کو، کیوں ہڑتال ہو گئی، کیوں لاک ڈاؤن ہو گیا، کیوں کوستے ہیں؟ ارے میاں تکلیف سے بچ گئے، آرام سے گھر میں سو جاؤ گے، مزے کرو گے، کھاؤ پیو گے۔
کوستے ہیں نا اسے. ایسی میرے عزیزوں زندگی کی سب سے بڑی طاقت اگر یہ اعتقاد پیدا ہو جائے کہ ہر تکلیف پر انعام ہے، پھر تکلیف میں مزہ آئے گا. ہر تکلیف پہ انعام ہے تو فرمان لگے یہ زندگی کی بہت بڑی طاقت ہے، یہ زندگی کی بہت بڑی قوت ہے. اپنی عورتوں میں پیدا کرو، اپنی بچیوں کو سکھاؤ. آج کی بچیاں ڈپریشن میں ہوتی ہیں، آج کی خواتین ڈپریس رہتی ہیں. ذرا سی زندگی میں بچیوں کی ناگواری آ گئی، بس مایوس، شکوے، شکایت، مایوسیاں، ڈپریس. ہم نے یہ دین نہیں سکھایا نا، ہم نے یہ دین نہیں سکھایا. ہم نے اپنے بچیوں میں یہ طاقت نہیں پیدا کی جو زندگی کی بڑی طاقت تھی. ہم نے ان کو یہ ماحول نہیں دیا. رونا دھونا ہے ہر گھر میں، آج رونا دھونا ہے، چیخو پکار ہے، مایوسیاں ہیں. اس لیے کہ جو چیز تھی وہ ہے نہیں، جس سے زندگی میں طاقت آتی تھی وہ تو ہے نہیں. دنیا تو نام ہی ناگواریوں کا ہے، اور ان ناگواریوں میں کون لطف اٹھائے گا جیسے یہ اعتقاد نصیب ہوگا. دنیا تو نام ہی ناگواریوں کا ہے. بیماری، ناگواری، سامنے والا مزاج کے مطابق نہیں ہے، اس کی طرف سے رد عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا مزاج میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو زندگی ناگواریوں کا نام ہے. لیکن اگر یہ قوت نصیب ہے، یہ قوت نصیب ہے زندگی میں، کیا اعتقاد اس بات کا کہ ہر تکلیف پہ انعام ہے، تو یہ زندگی کی بڑی قوت ہے. تو فرمانے لگے زبردست قوت کی چیز، زبردست قوت کی چیز. فرمایا یہ اعتقاد میری زندگی ہے، یہ اعتقاد میری زندگی ہے کہ جہاں کوئی تکلیف پہنچی فوراً بعد یہ خیال آیا کہ اس میں انعام ہے، اس میں ثواب ہے، اس سے وہ کلفت جاتی رہتی ہے، اس سے وہ تکلیف جاتی رہتی ہے، اس سے وہ آزمائش کا درد جاتا رہتا ہے، اس سے اس نعمت کے چھن جانے کا غم جاتا رہتا ہے، اس سے وہ درد اندر کا وہ جاتا رہتا ہے. یہ اعتقاد ایسی چیز ہے، یہ امید ثواب کی ایسی قوت کی چیز ہے، یہ انعام کی امید ایسی قوت کی چیز ہے، بڑی سی بڑی کلفت اور رنج کو آسان کر دیتی ہے. افسوس ہے کہ اس کو آج کل معمولی خیال کر رکھا ہے، حالانکہ یہ زبردست قوت کی چیز تھی، لیکن افسوس کہ اس کو معمولی چیز خیال کر رکھا ہے اور سمجھتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. میں کہتا ہوں جس قدر مسلمانوں کے پاس سمان قوت کا ہے، ان سب میں یہ ایک نہایت زبردست چیز ہے. جتنا سامان ہے قوت کا، ان سب سے زیادہ قوت کی چیز یہ اعتقاد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے یہ زندگی میں پیدا ہو جائے تو ایسی قوت آپ کو پوری زندگی میں کہیں نہیں ملے گی. آپ کے گھر میں جتنا قوت کا سامان ہے وہ ایک طرف اور یہ طاقت ایک طرف، یہ قوت ایک طرف. میں کہتا ہوں جس قدر مسلمانوں کے پاس سامان قوت کا ہے، ان سب میں یہ ایک نہایت زبردست چیز ہے. نئی تعلیم یافتہ اس پر ہنستے ہیں، نئے تعلیم یافتہ ہنستے ہیں کہ یہ بھی کوئی قوت کی چیز ہے، یہ کوئی زبردست قوت کی چیز ہے. اس لیے کہ نئی تعلیم نے تو ذہن بنا دیا نا، مادیت کے اسباب و وسائل ہی طاقت کی چیز ہے. نئی تعلیم نے تو ذہن بنا دیا مادی اسباب و وسائل ہی قوت کی چیز ہے زندگی میں. اس لیے ان باتوں کو سمجھ میں نہیں آتی ان کو، اس لیے تو ڈپریشن میں رہتے ہیں، اس لیے تو جتنے زیادہ پڑھے ہوتے ہیں اتنے زیادہ ڈپریشن میں رہتے ہیں. بلکہ جتنے جدید روشنی سے
نئی روشنی سے فائدہ اٹھائے ہیں، اتنا ہی بیماریوں میں وباؤں میں خوف زدہ ہوتے ہیں، اتنا ہی خوف زدہ ہوتے ہیں. جو جتنا زیادہ پڑھ گیا اتنا خوف زدہ ہے. یہ اعتقاد نہیں ہے. فرمانے لگے یہ نئی تعلیم یافتہ تو اس پہ ہنستے ہیں کہ ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، پرانے خیال کے ہیں، بلکہ علماء تک نے بھی اس کی ترغیب چھوڑ دی. واعظوں میں ثواب و عذاب کا ذکر ہی جاتا رہا، حالانکہ قرآن حدیث میں زیادہ یہی بھرا ہوا ہے. اگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا، نہ کرو گے عذاب ہوگا. مسلمان کے بعد اس کا کیا جواب ہے؟ یہ خیال پھیلا ہے کہ آج کل نتیجہ یہ ہے کہ اعتماد سارا کا سارا مادیت پہ آ گیا اور یہ قوت ہی ختم ہو گئی، یہ اعتقاد ہی ختم ہو گیا. تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں یہ زبردست قوت نصیب فرما دے، ہاں، کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے اللہ یہ یقین نصیب دے دے، یہ اعتقاد نصیب فرما دے، اس پر انعام ملے گا، اس پر انعام ملے گا، اس پہ کمائی ہو گئی تو بڑی سی بڑی تکلیف بھی ہلکی ہو جائے گی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، نستغفر اللہ ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.